الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی ہم سورۃ نساء پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ماشاءاللہ آیت 31 تک پڑھ لیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا موضوع امت مسلمہ کے لیے صالح معاشرت، اس کی بنیاد اور اس میں تزکیہ اور تطہیر کا مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اس میں جو بات شروع کی گئی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ معاشرت کے متعلق سے احکامات دیے جا رہے تھے۔ اس میں شروع کیا تھا یتیموں کے حوالے سے، پھر میراث کا معاملہ ڈسکس ہوا، پھر نکاح کے بعض معاملات زیر بحث آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے محرمات کی ایک پوری لسٹ دی، اور پھر میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ حدود و قیود پیش نظر جو رکھنا تھے ان کو بیان کیا۔ پھر خاندان کے ادارے میں مرد کا قوام ہونا اور عورت کا اس سے متعلق فرما بردارانہ رویہ، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایک تمہیدی اصول ہے نا، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ تمہیدی اصول اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہی بتایا تھا نا کہ جو جس خلقت کے اعتبار سے جو رائٹس جس طرح کی رکھتا ہے اپنی حیثیت، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو تبدیلی ہو سکتی ہے وہ اکتسابی میدان کیا ہے، وہ اور طرح کا میدان ہے، وہ خلقی نہیں ہے۔ اس اکتسابی میدان میں ہم آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، لیکن خلقت کے اعتبار سے اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کام لگایا ہے، اور وہ جیسا کام اس کے ذمے لگایا ہے اس کے مطابق جب وہ ہوتا ہے تو وہ بیسٹ ہوتا ہے، اور جب وہ دوسرا کوئی کام کو عدل بدل کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو سوسائٹی کی جو بنیاد جو خاندان ہے اس ادارے میں دراڑیں ڈالنے کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے، یعنی پیچھے جو بات چل رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے، تو یہاں کہا کہ جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، یعنی خلقی اعتبار سے ایک کو دوسرے پہ ترجیح ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جو انسان کے لیے جد و جہد اور مسابقت کا اصلی میدان اس کی خلقی صفات نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ خلقی صفات کے لحاظ سے، یعنی جس طرح آپ بنائے گئے ہیں، خلقی صفات ہوتی ہیں جیسے جس طرح سے آپ کی ساخت ہے، جیسا آپ کو بنایا گیا ہے، اس لحاظ سے بعض کو بعض پر فی الواقع ترجیح حاصل ہے۔ اللہ نے کسی کو ذہنی، کسی کو جسمانی، کسی کو معاشی اور کسی کو معاشرتی برتری کے ساتھ پیدا کیا اور دوسروں کو اس کے مقابلے میں کمتر رکھا۔ مرد اور عورت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس میں زوجین کا تعلق، یعنی یہ دو زوج ہیں، ان کا تعلق کچھ اللہ نے اس طرح کے بنایا ہے کہ ایک کو فاعل یعنی کام کرنے والا اور دوسرے کو منفعل بنا کر پیدا کیا، یعنی جس پہ کام کیا جائے، جس سے منسوب ہو کسی کا کام، اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ فعلیت یعنی جو جس کام کو کیا جائے یا جو کام کرنا ہے، جس طرح غلبہ، شدت اور تحکم چاہتی ہے، انفعالیت اسی طرح نرمی، نزاکت اور اثر پذیری کا تقاضا کرتی ہے۔
یعنی یہ بنے ہی دو مختلف ہیں، وجود ہی بالکل مختلف ہیں. ایک جو ہے وہ فائل ہے، ایک منفل ہے. فائل نے کام کرنا ہے، منفل کے اوپر کام کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ ایک ادارہ، ایک خاندان ترتیب پانا ہے. اور اس کا مزاج منفولیت والا ہے، اور ایک کا مزاج فائل والا ہے. اور اس مزاج اور رویے کو اللہ تعالیٰ نے اندر ڈال کے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اس کے مطابق ان کو پھر ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اور کہا ہے کہ اس لحاظ سے دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے. ان میں اگر مسابقت اور رقابت کا رویہ اختیار کیا گیا تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہو جائے گی. جس طرح کہ اللہ نے ان دونوں کو بنایا ہے نا، اگر یہ آپس میں مطابقت نہیں پیدا کرتے، یہ آپس میں ان کے ایک خاص طرح کی ہارمنی نہیں ہوتی، تو اگر یہ مسلسل آپس میں رقابت اور مسابقت کا رشتہ قائم کر لیں گے تو اس سے فطرت کے خلاف جنگ شروع ہو جائے گی، جس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا کہ بالآخر دونوں اپنی بربادی کا ماتم کرنے کے لیے باقی رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا ہی نہ کرو، اس لیے کہ مردوں نے جو کمایا اس کا حصہ انہیں مل جائے گا، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا اس کا حصہ انہیں لازماً ملے گا. تو مسابقت کا میدان ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہے کہ جو اگر تم لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے نا تو کمائی کرو. کیا کمائی کرو؟ اچھائی، نیکی، اور اس میدان میں آگے بڑھو. جو اس میدان میں نیکی اور اچھائی کے میدان میں آگے بڑھے گا اس کو اس کا پورا پورا حصہ ملے گا. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو، اور اس کے لیے اللہ کے فضل کا حق مانگو. تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو کہا کہ مسابقت اور تنافس کا میدان در حقیقت یہی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے لیے آپ کو دعوت دی ہے. تو کہا اس میں بڑھنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ مسابقت کے اس میدان میں یہ اتنی ہی پسندیدہ ہے جتنی خلقی صفات کے میدان میں یہ ناپسندیدہ ہے. یعنی آپ خلقت کے اعتبار سے عورت ہیں اور آپ آدمی بننے کی کوشش کریں. خلقت کے اعتبار سے آپ کا کام ہے کہ آپ نے گھر بار کو سنبھالنا ہے، اور آپ کہیں نہیں میں گھر بار نہیں سنبھال سکتی، میں تو باہر جا کے فوج میں بھرتی ہو کے لڑائی کرنا چاہتی ہوں، یا میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جس میں طاقت انوالو ہے. تو یہ آپ کی جس فطرت پہ آپ کو بنایا گیا ہے، جیسا کہ آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہیں ایک تناسب سے چیزیں، وہ آپ اس کو ایک طرف کر کے تو دوسری طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو کہا مرد بڑھے تو اس سے بھی اپنی جدوجہد کا پھل ملے گا، اور عورت بڑھے تو وہ بھی اپنے تگ و دو کا ثمر پائے گی. بانو، باندی، آزاد، غلام، شریف، خوبصورت، بدصورت، بینا اور نابینا، سب کے لیے یہ میدان یکساں کھلا ہوا ہے. دوسروں پر فضیلت کی خواہش ہو تو انسان کو اس میدان میں خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. تو کہا کہ دوسروں پر فضیلت کی خواہش ہو تو انسان کو اس میدان میں خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. اپنی محنت غلط میدان میں برباد کرنے سے لا حاصل تصادم اور بے فائدہ تنازعات کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور حوصلہ آزمانی اور ارمان نکالنے کا صحیح میدان یہ ہے جس کو اترنا ہے وہ اس میدان میں اترے، یعنی اکتسابی، یعنی جو آپ کے اندر اللہ نے ڈال کے ٹیلنٹ بھیجا ہے اس ٹیلنٹ کو حق کی راہ میں، سچائی کی راہ میں، علم و ریاضت کے لیے، عبادت کے لیے، اخلاق کے لیے آگے لے کے چلو. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ترجیحات وراثت. تو پھر کہا کہ ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو. رہے وہ لوگ جن سے تمہاری عہد و پیمان ہیں تو ان کو حصہ دو، انہیں حصہ دو. یہ اصل میں وراثت کا قانون چل رہا تھا نا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو اس میں یہ بات عورت اور آدمی کے لیے یہ بار بار آ رہی تھی کہ کیوں جی آدمی بیٹے کا حصہ دو کیوں ہے، بیٹی کا ایک کیوں ہے، اور وراثت میں اس طرح سے حصے کیوں کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتا دی اسی کانٹیکسٹ میں، اور اب آگے خاندان کے ادارے میں میاں بیوی کے حوالے سے بھی اسی کو بیان کر دیا ہے. تو کہا کہ اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے جب کسی کو تم کچھ دو، تو اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے.
یہ تقسیم وراثت کے ضابطے کی طرف جو اشارہ ہے اس میں پہلے اس صورت میں بیان ہوا ہے اس کا سارا معاملہ، اور اب موقع کلام کی رعایت سے اس کا ذکر یہاں حصوں میں خدا کی قائم کردہ ترجیحات کو بدلنے کی کوشش پر تنقید ہے۔ اس حوالے سے اس مقصود کو اس طرح سے زیادہ اس کی تاکید فرما دی کہ ہر مورث کے جو وارث ہیں، یعنی جو وراثت دے کے جا رہا ہے، اس کے جو وارث خدا نے ٹھہرائے ہیں وہی اصل میں اس کے اصلی وارث ہیں۔ اب ان میں اپنی ذاتی رجحانات کی بنا پر کسی کی ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش ہے، اور نہ اس کے مقرر کردہ حصوں میں کسی کی کمی بیشی کی۔ اگر کسی نے غیر وارث سے کچھ دینے دلانے کا وعدہ کر رکھا ہے تو اس کو وہ حصہ دیں جو اس کا ہے۔ اس کا حصہ سے مراد ظاہر ہے کہ وہی حصہ ہو سکتا ہے جس کی مورث کو وصیت کی اجازت ملی ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقسیم سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ یہ حصہ در حقیقت ایسے لوگوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے نصیبہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اپنی آخر میں صرف علی کل شیء شہیدہ کا جو حوالہ بطور تنبیہ دیا گیا ہے، بے جا جانبداری کی مخفی سے مخفی کوشش کو بھی اللہ کے علم سے مخفی نہیں رہ سکتی کر کے بیان کر دیا۔ تو یہ جو ہر جگہ حاضر اور ناظر، جلی اور خفی سے آگاہ ہے، اس کے بارے میں تم بھی آگاہ ہو جاؤ کہ یہ معاملہ تم خدا سے کر رہے ہو تو تمہیں اس کے بارے میں متنبہ ہونا چاہیے۔ اب یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے تعلق سے بھی اسی اصول کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ مرد عورت کے سربراہ بنائے گئے ہیں، یعنی خلقی اعتبار سے ہی ان کا فرق ہے۔ اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو خاندان کے ادارے کا سربراہ بنا دیا، اور کہا اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بتا دی کہ یہ خاندان کی تنظیم کے لیے اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا ہے نا۔ تو خاندان کا ادارہ بھی اگر غور کیجئے تو ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، جس طرح ہر ریاست اپنے قیام اور بقا کے لیے ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے، اسی طرح یہ ریاست بھی ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے۔ سربراہی کا مقام اس ریاست میں مرد کو بھی دیا جا سکتا ہے اور عورت کو بھی۔ قرآن نے بتایا کہ یہ مرد کو دے دیا گیا ہے، اور آیت میں اسی کے لیے قوامون النساء کا نام کیا گیا ہے، یعنی قوامون قوام بنایا ہے ان کو۔ تو اس کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ عربی زبان میں کام کے بعد الا آتا ہے تو اس میں حفاظت، نگرانی، تولیت، کفالت کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے۔ سربراہی کی حقیقت یہی ہے، اور اس میں یہ سب چیزیں لازم و لزوم ہیں۔ اپنے اس فیصلے کے حق میں قرآن نے دو دلیلیں دی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، مرد کو بعض صفات میں عورتوں پر نمایاں تفوق حاصل ہے، جس کی بنا پر وہی سزاوار ہے کہ قوامیت کی ذمہ داری اس پر ڈالی جائے، مثلا محافظت، مدافعت، قوت، صلاحیت، کمانے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی جو استطاعت، ہمت اس کے اندر ہے، وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ یہ امر ملحوظ ہے کہ یہاں زیر بحث کلی فضیلت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ فضیلت ہے جو مرد کی قوامیت کے استحقاق کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی بعض دوسرے پہلو میں عورت کو فضیلت بھی ہے، لیکن ان کو قوامیت سے کوئی تعلق نہیں، اس فضیلت کا تعلق قوامیت سے نہیں ہے۔ عورت جو ہے اس کی جو فضیلت ہے اس میں عورت گھر سنبھالنے، بچوں کی پرورش اور نگہداشت کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ مرد نہیں رکھتا۔ اس کا تو کہا وہ مرد نہیں رکھتا، اس وجہ سے قرآن نے یہاں یہ بات ابہام کے انداز میں فرمائی ہے، جس میں مرد اور عورت دونوں کا کسی نہ کسی پہلو سے صاحب فضیلت ہونا نکلتا ہے، لیکن قوامیت کے پہلو سے مرد ہی کی فضیلت کا پہلو ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے، اور دوسری یہ کہی ہے کہ مرد نے عورت پر اپنا مال خرچ کرنا ہے، یعنی بیوی بچوں کی معاشی کفالتی ذمہ داری تمام اس کے سر پہ ہے۔ ظاہر ہے یہ ذمہ داری مرد نے اتفاقیہ یا تبرن تو نہیں اٹھائی نا، بلکہ اس کی وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہ ذمہ داری اسی کے اٹھانے کے لائق تھی۔ وہی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اور وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کرے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ تو کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنی شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔
یہ ایک امپورٹنٹ بات اس وجہ سے ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں شوہر کو قوام قرار دینے کے بعد خاندان کے نظم کو صلاح و فلاح کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ دو چیزوں کا تقاضا کیا ہے۔ ان دو چیزوں کے بغیر نا خاندان قائم ہی نہیں رہ سکتا، ادارہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک یہ کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ شوہر کے رازوں اور اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دونوں باتیں کہی ہیں۔ اب یہ پہلی بات تو محتاج وضاحت نہیں ہے، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ نظمیں، چاہے نظم ریاست کا ہو، چاہے گھر کا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، اطاعت اور موافقت نہیں ہوگی تو اس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ نظم کی فطرت میں ہے کہ اس کو یہ چاہیے، اسے ماننا جائے تو وہ نظم نہیں بلکہ اختلال اور انتشار ہوگا جس کے ساتھ کوئی ادارہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ کی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر اس کے معنی یہی کیے جاتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے حفاظت کرنے کے لیے، لیکن اصل میں یہ رازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا معنی لینے کی وجہ یہ ہے کہ غائب کا لفظ راز کے مفہوم کے لیے مشہور ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ترکیب کلام ایسی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان رازوں کی امانت داری کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین ہیں۔ بالخصوص عورت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ مرد کے محاسن اور مصائب، اس کے گرد اس کے اموال املاک، اس کی عزت ناموس، ہر چیز کی ایسی رازدان ہے کہ اگر اس کا پردہ چاک کرنے پر آئے تو مرد بالکل ننگا ہو کے رہ جائے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس صفت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ جو کہا ہے کہ یہ مقصود ہے، یعنی بما حافظ اللہ کا جو اضافہ کیا ہے، اس سے اس صفت کی اعلیٰ نسبی کا اظہار مقصود ہے کہ ان کی اس صفت پر خدا کی صفت کا ایک پرتو ہے، اس لیے کہ خدا نے بھی اپنے بندوں اور بندیوں کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے، ورنہ وہ لوگوں کا پردہ چاک کرنے پہ آئے تو کون ہے جو کہیں منہ دکھانے کے قابل رہ جائے۔ اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، اور ان کو بستروں پر تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو، اور پھر اگر وہ اطاعت کا رویہ اختیار کریں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہاں آیت کے اندر بیان سے واضح ہے کہ ان تینوں باتوں میں ترتیب اور تدریج ملحوظ ہے، یعنی پہلی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری صورت اسی وقت اختیار کرنی چاہیے جب آدمی مطمئن ہو جائے کہ بات نہیں بنی اور اگلا قدم اٹھانے کے سوا چارہ نہیں۔ مرد کے تادیبی اختیارات کی یہ آخری حد ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر اس سے اصلاح ہو جائے تو عورت کے خلاف انتقام کی راہیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ تنبیہ کر دی کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ وہ جب آسمان اور زمین کا مالک ہو کے بندوں کی سرکشی سے درگزر کرتا ہے تو اور توبہ اصلاح کے بعد نافرمانوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کو بندوں کو بھی چاہیے کہ دوسروں پر اختیار کر کے اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو، تم میاں بیوی کے درمیان افتراء کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت میں سے مقرر کر دو۔ اس سے توقع ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم اور خبیر ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ